حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمتہ اللہ علیہ، جو حضرت میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے، بڑے عجیب و غریب بزرگ تھے۔ ان کی باتیں سن کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے زمانے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا محمد شفیع رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں ان کی خدمت میں گیا تو انہوں نے فرمایا، کھانے کا وقت ہے، آؤ کھانا کھاؤ۔ میں نے ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوا تو میں نے دسترخوان کو لپیٹنا شروع کیا تاکہ میں جا کر دسترخوان جھاڑ دوں۔ تو حضرت میاں صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، حضرت دسترخوان جھاڑنے جا رہا ہوں۔ حضرت میاں صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا دسترخوان جھاڑنا آتا ہے؟ میں نے کہا، حضرت دسترخوان جھاڑنا کون سا فن یا علم ہے جس کے لیے باقاعدہ تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے؟ باہر جا کر جھاڑ دوں گا۔ حضرت میاں صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا، اسی لیے تو میں نے تم سے پوچھا ہے، دسترخوان جھاڑنا آتا ہے یا نہیں آتا؟ معلوم ہوا کہ تمہیں دسترخوان جھاڑنا نہیں آتا۔ میں نے کہا، پھر آپ ہی سکھا دیں۔ پھر فرمایا، دسترخوان جھاڑنا بھی ایک فن ہے۔ پھر آپ رحمتہ اللہ علیہ نے اس دسترخوان کو دوبارہ کھولا۔ اس دسترخوان پر جو بوٹیاں یا بوٹیوں کے ذرات تھے ان کو ایک طرف کر دیا، ہڈیوں کو یا ان پر ہڈیوں پر کچھ گوشت وغیرہ لگا تھا ان کو ایک طرف کر دیا، روٹی کے ٹکڑوں کو ایک طرف کیا، روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات تھے ان کو ایک طرف جمع کیا۔ پھر مجھ سے فرمایا، دیکھو یہ 4 چیزیں ہیں، میرے ہاں ان 4 چیزوں کے لیے علیحدہ علیحدہ جگہ مقرر ہیں۔ یہ جو بوٹیاں ہیں ان کو فلاں جگہ ہے، بلی کو معلوم ہے کہ کھانے کے بعد اس جگہ بوٹیاں رکھی جاتی ہیں، وہ آ کر ان کو کھا لیتی ہیں۔ ان ہڈیوں کے لیے فلاں جگہ مقرر ہے، محلے کے کتوں کو وہ جگہ معلوم ہے، وہ آ کر ان کو کھا لیتے ہیں۔ جو روٹی کے ٹکڑے ہیں ان کو میں اس دیوار پر رکھتا ہوں، یہاں پرندے، چیل، کوے، لالیاں وغیرہ آتی ہیں، ان کو اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ پھر فرمایا، سب اللہ تعالیٰ کا رزق ہے۔ پھر فرمایا، یہ جو چھوٹے چھوٹے روٹیوں کے ٹکڑے ہیں بالکل معمولی سے، ان کو میں چونٹیوں کے بلوں کے پاس رکھ دیتا ہوں، وہ ان کو کھا لیتی ہیں۔ پھر فرمایا، یہ سب اللہ کا رزق ہے، اس کا کوئی حصہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس دن ہمیں معلوم ہوا کہ دسترخوان جھاڑنا بھی ایک فن ہے، اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔